میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا۔ خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو، جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں، جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے۔ اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے، اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے
آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر، اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں، اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے سود چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اب بہت خوبصورت بولتے تھے، تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دے گو بین بجائی جو ان کے پتہ، اور انہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتہ ہے، اور انہوں بین دا کیا پتہ۔ اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک۔ تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے، اللہ کی قسم۔ یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے۔ دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں، یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کی، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرآن تو کلام عشق ہے۔ اور آپ لوگ جو سارا دن 2 جمع 2 4، 4 جمع 4 8، 8 جمع 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس عز شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے۔
اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکہ صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں. اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے. صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے. کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے. جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے. عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، بدنے تو انہوں پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تیراز نہ بننے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے. خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو. دریا سو گئے تم ڈیم. جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا. والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا. وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے، بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں. اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا. بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے. روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے. کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا. جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے.
وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ کس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، او بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ، ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ، جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته کثافہ۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے،
قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں، آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں، آپ ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاقوں سے تاج ملا سر جنت کی نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کی کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے؟ یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آونا، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو تجھے پٹھے ہو کے آونا، کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں۔ میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا۔ وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا۔ میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو
میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے. تو میں، یہ 70s کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا. میں نے کہا استاد جی میں آ گیا. جس کی عظمت ہوتی ہے نا، اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. ابھی اللہ کا نہیں پتا، اس کے نبی کا نہیں پتا، تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو. جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت. اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے. میں پانی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے. پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تکسر میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنے کے جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے، سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے نا، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے نا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ
اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی شب قدر میں بھی. 4 آدمی نہیں بخشے جاتے: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب، آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے: میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لِأَحَدٍ فَفْعَلْ
فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی، یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے۔ ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو، کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو، تصبح و تمسیہ، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے۔ تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں انہوں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے، یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا ہے، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا۔ یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ۔ تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی۔ 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ۔ اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں، 1,24,000 میں ان سے زیادہ عبادت، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن۔ سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا۔ وہ پہنچ گئے، چاچا جی السلام علیکم، جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں بیٹا گزار۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے، 2 روزے۔ کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے، بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن۔ اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی، یہ کی بنی؟ تو جنت کتھوں لگ گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص۔ کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت، سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نہ، ساری رات ستیاں گزار چھڈی۔ وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی۔ ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی۔
چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی اللہم بسمک اموت و احیا، او گئے فجر تے اٹھے، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا، 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا، تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا، تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے، اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے، چل پڑے۔ جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تینوں ہن اندر دی گل دسائی دے آوے نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں، اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے، ستا رہو باویں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے۔ تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں۔ میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا، آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی، دلوں کو چیر کے دیکھے گا۔ اے مولا شکل بھی بنا لی تیرے نیک بلی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے۔ میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ تیرا آشنا ہی نہیں بنا، تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا۔ اے مولا، لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں۔ تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے۔ تیرا عشق، تیرے نبی کا عشق، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے، تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں۔
یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے. قیامت کے یا اللہ رسوائیوں سے بچانا، قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، دلوں میں غیر بستے رہے. یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے، بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا. ایک مالک الملک، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، صدا ہے، کوئی لینے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ. ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں. اس دل کو آشنا کر دے. ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں، تیری محبت میں روئیں وہ آنکھیں دیتے. یہ سینہ تنگ پڑتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے. ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو، تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو. یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے، پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے. یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا. وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے، وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے. میرے مالک ہم مردہ لاشیں ہیں، جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے. میرے مالک دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے. تیرے سامنے کیسے پیش ہو ہے میرے، تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب. ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے. آج ایک خاص مضمون چلا، اسی پر یہ دعا اٹھ. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ صدا ہے، یہ ندا ہے، یہ فریاد ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ آہیں ہیں، یہ فریاد ہے. یہ دل تجھے نہیں جانتا، یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا. اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں، اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے. آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ. اسے پسند فرما یا اللہ، اسے پسند فرما، اسے پسند. ہم بڑے گندے ہیں، مانتے ہیں. ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہیں. صحیح ہے. لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں، نادم ہیں. گناہوں پہ ندامت ہے، گناہوں پہ دلیری نہیں ہے، نادم ہے، شرمندہ ہیں. ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں، تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا. ہر وقت احساس رہتا ہے. لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے. ماں لپک لکپ سنبھالتی ہے، ماں دوڑ کے سنبھالتی ہے. ہم بھی ایمان میں کمزور، حقیر، عاجز ہیں. آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا. ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے. ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش چاہتے. اس دل کو آشنا کر دے، اس دل کو اپنا آشنا کر دے، اپنے حبیب کا آشنا کر دے. پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو، تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو. یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا. ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے اور لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے. اور یا اللہ حلال تجارت کے قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے. انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما. جو یہاں کام کر رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ انسان نام ہی مجبور ہونے کا ہے. ہم تو قدم قدم پر مجبور ہیں، قدم قدم پر ہماری مشکلات ہیں. تو ہے جو مجبوری سے پاک ہے. ہماری مشکلات کو سہل فرما، آسان فرما، کرم فرما. ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے دکھ